کرنٹ والی نہیں سناؤں گا. سردی کے موسم میں کرنٹ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. مجھے میری مرضی سے چلنا ہے. تو کافی ساری مسکورات بھی ہوں گی حضرت. مجھے ایک فون آیا, ایک خاتون کا, کہنے لگی مولوی صاحب مجھے طلاق ہو گئی. میں نے کہا کیا وجہ بن گئی بھائی؟ کہنے لگی بس یہ وجہ بن گئی کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی. بس یہ وہی جہالت والی بات ہے زمانے جاہلیت کی کہ بچی کو بوجھ سمجھنا. جبکہ میں نے ایک حدیث بھی آپ کو مفہوم اس کا آپ کے سامنے رکھا ہے. پھر میں نے یہ نظم پڑھی اور اس نظم کو پڑھنے کے بعد اس کی بڑی عجیب کارگزاریاں سامنے آئی ہیں. میں آپ کو اسی کے ڈائریکشن اشعار سنا دیتا ہوں. درود شریف پڑھیں. اب تک تو آپ نے میرے ساتھ بہت پڑھا ہے, لیکن اب آپ نے توجہ سے سننا ہے انشاءاللہ. شاعر نے بہت ہی پیارا کلام لکھا ہے اور ہم سب کے لیے اس میں بڑا سبق ہے. اللہ اس سبق سے ہمیں سبق لینے والا ہے. ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا کہ میں نے جب تک اسلام نہیں لایا تھا تو میں نے اپنی بچی کو اپنے ہاتھ سے زمین میں دفن کیا. اب وہ واقعہ سنانا شروع کیا. حضور کیسے سن رہے ہوں, کیا گزر رہی ہو. اب میں آج آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں. یہ میں نے والیوم میں پڑھا ہے, بڑا زمانہ ہو گیا. یہاں پتہ نہیں سنائی ہے یا نہیں سنائی. یہ اشعار میں آپ کو سنا رہا ہوں. محبت سے درود شریف پڑھیں. اب اس کو بس آپ نے توجہ سے سننا ہے, ای کو کم رکھنا ہے اور سبحان اللہ ماشاءاللہ کو بس دل میں بولنا ہے. اشعار پہ توجہ رکھنا ہے. شاعر نے کہا اور کیا خوب کہا. خصوصاً میں میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں تو ان سے بھی درخواست کروں گا ان اشعار کو توجہ سے سنیں. ایک واقعہ بتلاتا ہوں میں ملک عرب کا. جزاک اللہ. ایک واقعہ بتلاتا ہوں میں ملک عرب کا. وہ دور مدینے میں تھا پیغمبر رب کا. ایک آدمی دربار نبوت میں تھا حاضر. ایمان کی دولت ملی وہ پہلے تھا کافر. اس شخص نے آقا سے کہا اے میرے آقا, جس وقت میں کافر تب جرم کیا تھا, جو میرا قبیلہ کہے وہ مانتا تھا. میں بیٹی کی ولادت کو برا جانتا تھا. میں گھر میں میرے پیدا ہوئی ایک پھول سی بچی, پر میں نے اسے اپنی ہی بے عزتی سمجھی. نفرت تھی مجھے اس سے, میں بیزار تھا اس سے, لیکن میری بیوی کو بہت پیار تھا اس سے. اس بچی نے عزت میری ہر سمت اچھالی. بیٹی کی ولادت پہ مجھے ملتی تھی گالی. باہوں میں جھلایا نہ تو کاندھے پہ بٹھایا. میں نے نہ کبھی بیٹی کو سینے سے لگایا. چاہت ہی نہیں تھی, کوئی الفت ہی نہیں تھی, سینے میں میرے اس کی محبت ہی نہیں تھی. معصوم وہ کرتی تھی محبت کے اشارے, اور میں نے اسی کرب میں کچھ سال گزارے. میں سوچتا رہتا تھا اسے مار ہی ڈالوں, کھوئی ہوئی عزت کو پھر ایک بار میں پالوں. ایک روز اسے لے کے نکل آیا میں گھر سے. وہ
بچی بہت خوش تھی میرے ساتھ سفر سے، وہ تو دل انداز میں کرتی رہی باتیں، سنتا رہا ہنس ہنس کے میں اس بچی کی باتیں، فرمائش کرتی رہی وہ سارے سفر میں، جاگی نہ محبت ہی مگر میرے جگر میں، صحرا میں چلا آیا میں بستی سے نکل کر، بچی بھی وہاں پہنچی میرے ساتھ ہی چل کر، سنسان جگہ دیکھ کے سرشار ہوا میں، اس بچی کی تدفین کو تیار ہوا میں، تب میں نے یہ سوچا کہ یہی قبر بنا لوں، اور آج ہی اس بچی سے چھٹکارا میں پالوں، جب میں نے کیا ایک گڑھا کھود نہ جاری، اس وقت میرے ذہن پہ شیطان تھا طاری، گرمی تھی بہت چور ہوا جب میں تھکن سے، اس وقت پسینہ نکل آیا تھا بدن سے، معصوم سی بچی کو ترس آ گیا مجھ پر، ہاتھوں ہی سے اس بچی نے سایہ کیا مجھ پر، دم لینے کو بیٹھا جو ذرا مجھ سے کمینہ، وہ پوچھ رہی تھی میرے چہرے کا پسینہ، رہ رہ کے میرا ہاتھ بٹاتی رہی وہ بھی، اور قبر کی مٹی کو ہٹاتی رہی وہ بھی، میرے نئے کپڑوں پہ لگی قبر کی مٹی، جو صاف کیے جاتی تھی وہ ننھی سی بچی، وہ پوچھتی جاتی تھی کہ بتلاؤ نا بابا کیا کھود رہے ہو، مجھے سمجھاؤ نا بابا، میں چپ رہا اب اس کو میں بدلاتا بھی کیسے، وہ بوجھ تھی مجھ پر اسے سمجھاتا بھی کیسے، تیار ہوئی قبر تو بچی کو اٹھایا، اور میں نے اسی قبر میں بچی کو بٹھایا، پہلے تو وہ خوش ہوتی رہی میرے عمل پر، اور خود پہ الٹتی رہی وہ مٹی اٹھا کر، پھر خوف سے رونے لگی چلانے لگی وہ، ہاتھ اپنے ہلانے لگی گرانے لگی وہ، اے بابا میرے جان و جگر آپ پہ قربان، بتلائیے کیوں آپ پہ بھاری ہے میری جان، بس مجھ کو میرا جرم بتا دو میرے بابا، پھر شوق سے جو چاہو سزا دو میرے بابا، روتی رہی چلاتی رہی پھول سی بچی، جب تک بھی نظر آتی رہی پھول سی بچی، اس دن میری رگ رگ میں تو شیطان سمایا، اس بچی پہ تھوڑا بھی مجھے رحم نہ آیا، زندگی اسے قبر میں دفنا دیا میں نے، ایک جان پہ کیسے ستم ڈھا دیا میں نے، وہ آدمی روتا رہا یہ بات بتا کر، اس شخص کے رخسار بھی اشکوں سے ہوئے تر، ایک درد سے سرکار کی آنکھیں ہوئے پرنم، دل تھام کے روتے رہے سرکار دو عالم، سرکار کو جو بات رلائے وہ غلط ہے، اللہ کو جو پیش دلائے وہ غلط ہے، سرکار کو مانا گے تو سرکار کی مانو، ہر بات میرے سید ابرار کی مانو، ایک فرض ملا گے تو اسے دل سے نبھالو، بیٹی کو محبت سے دل و جان سے پالو، بیٹی پہ تو جنت کی ضمانت ہے خدا کی، یہ بوجھ نہیں ہے یہ امانت ہے خدا کی، للہ کبھی بیٹی سے
نفرت نہ کرو تم، قانون شریعت سے بغاوت نہ کرو تم، دنیا میں تم آئے ہو تو واپس بھی ہے جانا، محشر میں نہ پڑ جائے تمہیں چہرہ چھپانا، آنس کی نظروں میں ہے وہ شخص دیوانہ، آنس کی باتوں کو جو سمجھے گا فسانہ، بیٹی کی محبت میں کہیں بھول نہ جانا، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ، امت سے یہی کہہ گئے حسنین کے نانا، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول خزانہ، بیٹی کی محبت سے مہکتا ہے گھرانہ، بیٹی تو ہے اللہ کا انمول